آپ خاموش رہیں، لیکن یہ لینگویج بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ باڈی لینگویج کی اصطلاح دنیا بھر میں عام ہے۔ کسی مجلس میں یا گھر میں بیٹھتے وقت آپ کی باڈی لینگویج مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی۔ انداز بتاتا ہے کہ فرد مجلس میں ذہنی طور پر بھی شریک ہے یا نہیں۔ کچھ انداز بتاتے ہیں لوگ کسی جگہ کس ذہنی کیفیت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ باڈی لینگویج بتاتی ہے کس شخص کا بس نہیں چل رہا اٹھ کر بھاگ جائے۔ منفی انداز پریشانی یا الجھن کا مظہر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب تو بعض ممالک میں سیکورٹی کے ادارے بھی چوروں، ڈاکوؤں اور ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے باڈی لینگویج کے ماہرین کی خدمت حاصل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک لفظ بھی پوچھے بغیر بتا سکتے ہیں کہ کون کس ایما پر کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر شخص کسی دفتر، مجلس یا دوسروں کے درمیان میں بیٹھتے وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اینک یا پینسل کو گھماتے رہتے ہیں، دانتوں سے ناخن کاٹنا بھی عام ہے، کچھ تو ٹانگیں ہلانے کی عادت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہیں دیکھ کر ان کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں کچھ جاننے کے لیے جب میں نے ایک ماہر سے رابطہ قائم کیا تو ان کی گفتگو سے محسوس ہوا ہمارے ہاں ان لفظوں کا جس قدر استعمال کیا جا رہا ہے ہم اتنا جانتے نہیں ہیں۔ بہت سے دوست احباب بلا وجہ ہی غلط اندازے لگا لیتے ہیں، جیسا کہ چہرے کے خد و خال یا چال ڈال کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن یہ کام اتنا آسان اور ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ کسی دوسرے کو سمجھنے کے لیے گہرا مطالعہ درکار ہے۔ کچھ انداز یا حرکتیں ایسی ہیں جن پر عالمی ماہرین کا اتفاق ہے، لیکن یہ سائنس نہیں ہے، ماہرین کے اپنے تجربات ہیں جن سے انہوں نے کچھ نتائج اخذ کیے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے ہم آپ کو باڈی لینگویج کے بارے میں کچھ آگاہی دیتے چلیں۔ آئیے پہلے مثبت انداز پر بات کرتے ہیں۔ سر ایک طرف جھکا ہوا ہونا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ فرد پورے طور پر مجلس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اسے جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ انہیں قیمتی سمجھ کر ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاتھ ملتے رہنا، اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے الٹ ہیں۔ یہاں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تجربہ کرنے والا خود کتنا ماہر ہے۔ یہ کسی ملاقاتی کی آمد میں تاخیر کا اشارہ بھی ہے، جیسے فرد شدت سے کسی کے انتظار میں ہے یا اگر میٹنگ میں شریک ہے تو دوسرے کی باتوں پر پرجوش بھی ہے، یعنی سامنے والے کی باتیں اس کے لیے اہم ہیں۔ دوسرا مطلب بالکل الٹ ہے۔ ہاتھ ملنا سرد مہری یا خیالوں میں گم رہنے کا بھی مظہر ہے۔ دونوں ہاتھ کھلے اور ہتھیلی آسمان کی جانب۔ اگر کوئی شخص دونوں ہاتھ کھول کر کھڑا ہے اور اس کی ہتھیلیاں اوپر آسمان کی جانب ہیں تو یہ نہایت ہی مثبت اشارہ ہے۔ یہ فرد کی ایمانداری اور کھلے ذہن کا عکاس ہے۔ اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ بندہ قابل اعتبار ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ یہ انداز دوسرے کی اطاعت اور تابعداری کی علامت۔ جیسا کہ لوگ ہاتھ کھول کر اوپر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے ہیں، یہ انداز خود کو اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنے کا اشارہ ہے۔ ہاتھ نیچے گرا کر سیدھے کھڑے رکھنا، یوں کھڑے ہونے والے کافی پر اعتماد اور اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور پر اپنی ذمہ داریاں منتقل کرنے کی بجائے خود کام کرنے اور اپنے قوت بازو پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر فرد کسی پارک یا سڑک پر لمبے لمبے قدموں کے ساتھ اسی انداز میں چل رہا ہے تو وہ کافی ریلیکس ہے، ذہن میں ہلچل نہ تشویش۔ ایسے افراد عمومی طور پر درشت یا اڑیل نہیں ہوتے۔ ٹھوڑی پر ضرب مارنا یا داڑھی کھجانا، ٹھوڑی پر انگلیاں مارنے، داڑھی کھجانے یا انگلیاں پھیرنے کو کسی بات میں غرق ہونے کا سگنل بھی مانا جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کے دوران ایسی حرکتیں آزاداً بھی کر سکتا ہے۔ نیز یہ کام دلچسپی اور گہرے مطالعے کا بھی اشارہ ہے۔ کرسی کی جانب جھکاؤ، کسی کی جانب جھکنے یا باتیں سننے کے لیے یہ انداز اپنانے کا مطلب بھروسہ کرنا ہے، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ فرد دوسرے کی جانب کتنا جھکا ہے۔ اگر وہ دوسرے کی کرسی یا اس حدود میں داخل ہو گیا ہے تو وہ پھر مطلب بدل بھی سکتا ہے، جس کا دار و مدار جھکاؤ کی نوعیت پر ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، اس کا تعلق کسی حد تک تہذیب و تمدن سے بھی نکلتا ہے اور شخصیت سے بھی۔ کئی تعلیمی اداروں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور استاذ کرام آنکھوں سے ذرا فاصلے پر کان کی جانب دیکھنے کا درس دیتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سے آنکھیں ملانے کو اس کی برابری کرنے کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن باڈی لینگویج کے ماہرین کے مطابق آنکھوں سے آنکھیں وہی ملاتا ہے جسے دوسرے مطلب سامنے والے پر اعتماد ہو۔ اعتماد کی کمی
आंखें मिलाने में हायल हो जाती है। इसका एक मतलब ये भी है कि फ़र्द को कुव्वते बाजू पर भरोसा है, ताहम अगर कोई पलक झपके बगैर किसी की आंखों में देख रहा है तो ये डरावनी और खौफनाक बात हो सकती है। लिहाजा किसी की आंखों से आंखें इसी वक्त मिलाएं जब नागुज़ेर हों। कुछ ही देर तक देखने के बाद आंखों का रुख बदल लीजिए, फिर बराह रास्त देखने की बजाय थोड़ी से फ़र्क से देखिए, यही बेहतर है। सर झुकाकर सुनना। बॉडी लैंग्वेज के माहिरीन के मुताबिक ये रवैया किसी की बातें गौर से सुनने और इन्हें दिल में नोट करने की अलामत है। यानी मीटिंग या मजलिस में शरीक अफराद आपकी एक बात से मुतफिक है, ताहम यह अंदाज अख्तियार करने के अलावा अगर फ़र्द के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है तो सोने पे सुहागा है। इसके दिल में सवाल बाकी नहीं रहा, जो कह दिया गया है वही काफ़ी है। किसी की जानिब ज़्यादा सर झुकाना दूसरों में दिलचस्पी रखने और इनसे मोहब्बत करने की अलामत है। गर्मजोशी से हाथ मिलाना। किसी से गर्मजोशी से हाथ मिलाने का मतलब ये लिया जाता है कि आप इसकी इज्जत करते हैं या आपके दिल में इसके लिए प्यार है, लेकिन हाथ को ज़ोर से दबाना ठीक नहीं। इस सूरत में मतलब बदल भी सकता है। मुसाफा करने से पहल करने वाले के बारे में ये तासुर काम करना बिल्कुल ठीक होगा कि वो दूसरे में दिलचस्पी रखता है और इससे दूर होने का कोई इरादा नहीं। पहल करना किसी में कशिश रखने का इशारा भी है, लेकिन इन दोनों कोरोना की वजह से लोग इसे गुरेज कर रहे हैं। मनफी इशारे। अब मनफी इशारों पर बातें करते हैं, जिन्हें दफाई इशारे भी कहा जाता है। यानी फ़र्द अंदरूनी तौर पर कमज़ोर या किसी मजलिस में परेशान होता है और किसी न किसी तरह निकलने के मूड में होता है। इस सूरत में फ़र्द की हरकत से पता चलता है किसी मजलिस में वो खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहा है। इसके अलावा इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज गुस्से, तशवीश और अदम दिलचस्पी का भी मज़हर है। यानी ज़रूरी नहीं फ़र्द डरा हुआ हो, मुमकिन है वो किसी वजह से वहाँ से निकलना चाहता हो या दूसरी मीटिंग में शरीक होना चाहता हो, तो इस वक्त इसके अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। सीने पर हाथ क्रॉस की शक्ल में। ये अंदाज कई बातों का मज़हर है। दफ़ाई अंदाज इख्तियार करने का वाज़ेह इशारा है। इस बात का भी इशारा है कि दूसरा फ़र्द जो कुछ कह रहा है आप इससे मुतफिक नहीं हैं। दूसरा फ़र्द जो कुछ करना चाहता है वो या तो काबिल अमल नहीं या फिर इसके नुकसानात बरामद हो सकते हैं। नाखून कुतरना। बॉडी लैंग्वेज में इसे बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि ये सामने वाले के दबाव में रहने का इशारा है। अलबत्ता कुछ बच्चों को शुरू ही से नाखून कुतरने की आदत पड़ जाती है, जैसे बाद में बदलना मुश्किल हो जाता है। माओं को चाहिए वो बच्चों की इस आदत को ख़त्म कराएं, क्योंकि ये बड़े होकर ज़हनी दबाव, एसाबी कमज़ोरी या अदम तहफ़्फ़ुज़ का मज़हर भी बन जाती है। अगर कोई शुरू ही से ऐसा कर रहा है तो ये हो सकता है वो आतन कर रहा हो। जब कोई शख्स बेदहानी में नाखून कुतरना शुरू कर दे तो समझ जाए वो खुद को अंदर से गिरा हुआ महसूस कर रहा है। गाल पर हाथ रखना। ये आम सी बात है, हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग ये हरकत करते रहते हैं। ये अंदाज किसी सोच या खुद में गुम होने का इशारा है। लेकिन अगर कोई गाल पर हाथ रखते हुए पलकें झपक रहा है तो फिर वो यकीनन कहीं न कहीं खो चुका है। इसे माहौल में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपने जहन को किसी एक खास नुक्ते पर मरकूज रखे हुए है। मेज या किसी चीज़ पर उंगलियां बजाना। ये बोरियत का एक अहम इशारा है। फ़र्द किसी इजलास में बैठे बैठे उकता गया है, अब वो वापस कहाँ जाना चाहता है। नाक पर हाथ फेरना या खुजाना। ये नहायत ही वर्सटाइल इशारा है कि मुतालिब समोए हुए है। इसका एक मतलब तो ये है कि वो कुछ भी बोले बगैर सामने वाले की बात को मुस्तरद कर रहा है, वो किसी सूरत में इससे मुतफिक नहीं। इसका एक और मतलब ये भी है कि वो दूसरे की बात से मुतफिक तो है, लेकिन इसे इस पर एतबार नहीं। अगर वो रुपया मांग रहा है तो पहला फ़र्द समझता है काम में मुनाफा मिल सकता है, लेकिन चूंकि सामने वाला काबिल एतबार नहीं है लिहाजा सरमाया लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। यानी ये यकीन और एतमाद दोनों में से एक या दोनों की कमी की अलामत है। उंगलियों की पोरों को मिलाना। ये आम आदमियों का काम नहीं होता, ऐसा अमूमी तौर पर बॉस ही ऐसा करते हैं। ये किसी भी ऑफिस, बिजनेस या सियासत पर मुकम्मल कंट्रोल का इशारा है। ऐसा आपने कम ही लोगों को करते हुए देखा होगा। बॉस कभी कभी इरादतन भी यह हरकत करते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मोहतरम, इस दफ्तर में हम ही सब कुछ हैं, भूलना नहीं। हाथों में सर थामना। इस हरकत के कई मायने निकल सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक सबसे पहले तो ये बोरियत की अलामत है, यानी बस करो भाई, हम सुन सुन कर तंग आ चुके हैं।
اس کا دوسرا مطلب ٹھیک کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، یعنی فرد اپنے کیے پر نادم ہے اور اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا۔ گھٹنے جوڑ کر بیٹھنا، یہ کسی نہ کسی کمزوری کی علامت ہے۔ فرد خوف یا وسوسوں کا شکار ہے یا بات کرنے میں دقت محسوس کر رہا ہے۔ اعصابی کمزوری کی بھی علامت ہے۔ اس طرح ٹانگیں کھول کر بیٹھنا ریلیکس ہونے کا اشارہ ہے۔ اپنے ہی کان کھینچنا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے کان کے نچلے حصے کو ملتے رہتے ہیں۔ یہ فیصلہ سازی میں کمزوری کی علامت ہے۔ وہ کان کے نیچے انگلیاں پھیرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے۔ ٹانگوں کے درمیان میں ہاتھ رکھنا، یہ لوگ عمومی طور پر انٹروورٹ ہوتے ہیں، ماحول میں ایڈجسٹ نہ ہونے پر اس قسم کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ گھڑی، ہار یا رنگ یا کسی چیز سے کھیلنا، یہ حرکات اعصابی کمزوری، عدم تحفظ اور خوفزدہ رہنے کے علاوہ بوریت کی بھی علامت ہے۔ جب بھی کوئی فرد کسی تحفظ یا بوریت کا شکار ہوتا ہے تو وہ کسی چیز سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ ان رویوں میں تفریق کرنے کے لیے قدرے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیٹ کے کونے پر بیٹھنا، اس کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ فرد معلق ہے، یعنی فرد ذہنی طور پر آخری سطح پر پہنچ چکا ہے لیکن حتمی نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر کرسی پر بیٹھنا پرسکون ہونے کا اشارہ ہے۔ خواتین کے کمر پر ہاتھ رکھنے کے بھی یہی معنی لیے جاتے ہیں کہ یہ کسی غلط فہمی میں ملوث رہنے کی بھی علامت ہے۔ سر جھکا کر آنکھیں نہ ملانا، اس کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ فرد کچھ چھپا رہا ہے۔ تاہم اگر اس دوران کسی کی آنکھیں اور پلکیں بھی مخصوص انداز میں ہل رہی ہوں تو یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو فرد سامنے والے کو چیلنج کرنے کے موڈ میں ہے یا پھر وہ خود کنفیوز ہے۔ کھڑے ہو کر کمر پر ہاتھ رکھنا، اس قسم کے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جارحانہ موڈ کی واضح علامت ہے۔ کسی ایک پاؤں پر وزن ڈالنا، اس کے کئی معنی بتائے جاتے ہیں۔ فرد خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے اور بے صبرا بھی۔ یہ رویہ اعصابی تناؤ کا بھی مظہر ہے اور خوش و جذبے کا بھی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر یا کندھے جھکا کر چلنے سے کسی کے ملال کی عکاسی ہوتی ہے۔ فرد کو شاید کوئی فکر لاحق ہے۔ آنکھیں ملنا، کہا جاتا ہے کہ دوسرے پر یقین نہ کرنے کی صورت میں بھی لوگ آنکھیں ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمر پر ہاتھ، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ ایسے کئی کمزوریوں کا باعث سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ بے چینی، فکر، غصہ، اندیشوں میں مبتلا شخص بھی اس انداز سے چل سکتا ہے یا کھڑا